بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا جو ویڈیو ہے یہ غسل کے فرائض کے بارے میں ہے۔ اس سے پہلے وضو کے مکمل طریقہ، سنت طریقہ ہم ذکر کر چکے ہیں، اور اسی طرح وضو کے فرائض اور وضو کے مستحبات، وضو کے مکروہات اور نواقض، مفسدات، فرائض تمام کے تمام ذکر کر چکے ہیں۔ تو جس کو چاہیے وہ ضرور دیکھے تاکہ فائدہ ہو جائے۔ اب ہم غسل کے مسائل شروع کریں گے۔ سب سے پہلے ہم شروع کریں گے کہ غسل کے فرض کتنے ہیں۔ غسل کے 3 فرض ہیں، اور اس طرح یہ علم ہے، علم ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کو سیکھے۔ اتنا علم ہر مسلمان پر فرض ہے کہ 24 گھنٹے زندگی اللہ جل شانہ کے حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنے والے بن جائے۔ یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، فرض ہے۔ اور علم کی فضیلت بھی بہت ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ذر، اگر تو صبح کو جا کر ایک آیات کلام اللہ شریف کو سیکھے تو نوافل کی 100 رکعتوں سے افضل ہے۔ اسی طرح اگر علم کا ایک باب سیکھ لیا، خواہ اس وقت وہ معمول بھی ہی ہو یا نہ ہو، تو 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو معلوم ہو گیا کہ علم کا سیکھنا بہت فضیلت کی بات ہے۔ یہ دیکھو، غسل کے یہ جو فرائض جو آدمی سیکھے گا، ایسا ہے کہ اس نے علم کا ایک باب سیکھ لیا، اور علم کا ایک باب سیکھنا یہ 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے، اور وہ نفل جو اللہ جل شانہ کے ہاں قبول ہو چکا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عالم کی عابد پر فضیلت ایسی ہے جیسا کہ میری فضیلت تم میں سے ادنیٰ شخص پر ہو۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمائے کہ شیطان پر ایک فقیہ 1000 عابدوں سے زیادہ سخت ہے۔ تو سر دوستو، یہ علم کی بہت فضائل ہے۔ تو اب ہم ذکر کریں گے غسل کے فرائض۔ سب سے پہلے غسل کے فرائضوں میں سے یہ ہے کہ کلی کرنا، منہ میں پانی ڈالنا۔ دوسرا غسل کے فرض یہ ہے کہ ناک میں پانی ڈالنا۔ اور تیسرا غسل کے فرض میں سے یہ ہے کہ پورا بدن پر اس طرح پانی بہانا تاکہ ایک بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے۔ یہ 3 غسل کے فرائض ہیں۔ کلی کرنا، روزہ ہو تو پھر کلی اس طرح نہیں کرنا تاکہ حلق تک پانی پہنچ جائے، اور مختصر سے کلی کرنا پھر روزے کی حالت میں۔ اور اسی طرح پھر منہ میں پانی ڈالنا، یہ کلی کرنا ہے، منہ میں پانی ڈالنا یہ ہلکا سا کرنا ہے روزے کی حالت میں۔ اگر روزہ نہ ہو تو اچھی طرح کلی کر کے پانی حلق تک، گلے تک پہنچانا چاہیے۔ اور اسی طرح ناک میں پانی ڈالنا، وضو میں ناک میں پانی ڈالنا سنت ہے، لیکن غسل میں ناک میں پانی ڈالنا یہ فرض ہے، فرض۔ اور اسی طرح پورے جسم پر پانی بہانا، اگر بال برابر جگہ بھی خشک رہے گی تو غسل نہیں ہوئی۔ اس طرح غسل نہیں ہوا تو بندہ اس کے بعد نماز پڑھتا ہے، جو اعمال بھی کرتے ہیں وہ بھی نہیں ہوئی۔ تو اس طرح اس کو بندہ سیکھے۔ بعض اوقات بندہ کسی پر غسل فرض ہو چکا ہو تو وہ کسی نہر میں، کسی دریا میں غوطہ لگا کے اور یہ سوچتا ہے کہ میرا غسل ہو چکا ہے۔ تو اس طرح غسل نہیں ہوتا ہے، بلکہ بے شک جہاں کہیں بھی بندہ نہائے لیکن منہ میں پانی ڈالے اور اسی طرح ناک میں بھی پانی ڈالے، پھر اس کا غسل ہو چکا ہے، ورنہ غسل نہیں ہوتا ہے۔ غسل نہیں ہوا تو کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوا۔ تو اس طرح دوستو یہ خود سیکھے اور آگے شیئر کرے تاکہ سب مسلمان اس سے فائدہ اٹھائے اور سب مسلمانوں کو فائدہ پہنچے۔ مسلمان وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے تو وہ دوسرے مسلمان کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے۔ ہم یہ پسند کرتے کہ ہماری عبادت قبول ہو جائے، تو دوسرے مسلمان کے لیے بھی یہی پسند کرے، اس کو شیئر کرے اور خود بھی پڑھے اور سیکھے۔ والسلام۔